شامی صاحب کو اس میں آنے دیں. میں ملیکا کو بھی میں وارن کر رہا ہوں کہ آپ نے کہا ہے کہ ان کی حکومت پوری طرح سے کانسٹیٹیوشنل نہیں ہے, غیر آئینی قسم کی حکومت ہے, لیکن شامی صاحب یہ باتیں جھوٹی باتیں ہیں. رانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ باتیں جھوٹی باتیں ہیں, یہ میڈیا نے پھیلائی ہیں. آپ کو کیا سمجھ آتی ہے کہ نواز شریف اور شہباز شریف صاحب کے سیاسی موقف میں آپ کو کوئی فرق نظر آتا ہے یا یہ باتیں جھوٹی باتیں؟ دیکھیے رانا صاحب جو ہیں ان کا مجھے بڑا احترام ہے اور ان کی بات میں بڑا وزن ہوتا ہے, لیکن اس وقت وہ جو فرما رہے ہیں نا, نواز شریف صاحب کا ٹویٹ آیا ہے وہ شہباز شریف صاحب کے انٹرویو کے بعد آیا ہے. بالکل صحیح. اس لیے جب میڈیا اس کو انٹرپریٹ کرے گا تو اسی سیاق سباق میں کرے گا. ہو سکتا ہے کہ رانا صاحب اس سے اتفاق نہ کرتے ہوں اور ان کے پاس اپنے دلائل موجود ہوں, لیکن جس طرح تجزیہ ہوتا ہے, جس طرح ہم جائزہ لیتے ہیں واقعات کا, تو اس میں تو پھر آپ ان دونوں جو بیانات ہیں ان کا ٹویٹ اور ان کا انٹرویو, ان کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا. صحیح. ایک دوسرے کے ساتھ پڑھا جائے گا اور پھر مطلب اس کا یہی لیا جائے گا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب کی ذرا سرزنش کر رہے ہیں یا ان کو متنفع کر رہے ہیں کہ وہ جو بیانیہ ان کا ہے وہ ان کو اس وقت کچھ پسند نہیں آ رہا, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو معاملہ الیکشن کا نہیں ہے, گویا ہار جیت کا نہیں ہے, یہ تاریخ میں مقام بنانے کا ہے اور صحیح طرف کھڑے ہونے کا ہے. تو یہ نواز شریف صاحب نے ایک بات کہی ہے, اصولی طور پر تو ان کی بات درست ہے کہ ہمیں آئین سیکھنی جو ہے اس کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے, آئین کا ساتھ دینا چاہیے, لیکن مسئلہ ہے کہ جب آپ ایک سیاسی پارٹی کے رہنما ہو اور انتخاب کے ذریعے آپ کو جدوجہد کرنی ہو تو پھر آپ کو ایسا بیانیہ بنانا پڑے گا جو آپ کو انتخابی توانائی فراہم کر سکے. تو شامی صاحب دوسری جو چیز کہی ہے رانا صاحب نے جس میں وہ تحریک انصاف کی حکومت کو غیر آئینی سمجھ رہے ہیں, اس کے بارے میں آپ کی کیا انالیسس ہے؟ دیکھیے تحریک انصاف کی حکومت پر ہو سکتی ہے, غم و غصے کا اظہار ہو سکتا ہے اور سیاست میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے, لیکن اس کو غیر آئینی حکومت نہیں کہا جا سکتا. اور ثبوت اس کا یہ ہے کہ خود رانا صاحب پارلیمنٹ میں موجود ہیں, وہ قومی اسمبلی کا حصہ ہیں, اور اگر دیکھیے جب وہ قومی اسمبلی کا حصہ ہیں, اسی قومی اسمبلی کا جس کے لیڈر جو ہیں وہ عمران خان ہیں, قائد ایوان وہ ہیں, تو پھر ان کی حکومت کیسے غیر آئینی ہو سکتی؟ ویری انٹرسٹنگ. شامی صاحب بہت انٹرسٹنگ, میرے ساتھ رہے ذرا. میں ابھی تک ملیکہ بخاری رانا صاحب ملیکہ بخاری کو ابھی تک ہم نے بولنے نہیں دیا, لیکن آپ کوئکلی اپنا کامنٹ رانا صاحب کوئکلی کامنٹ کر لیں تاکہ پھر ملیکہ آ جائے. غیر آئینی میں نہیں کہتا, میں کہتا ہوں یہ حکومت آئین کے مطابق نہیں چل رہی, آئین کے پہ عمل نہیں کر رہی, یہ میں نے بات کی ہے. غیر آئینی تو میں نے نہیں کہا, خدا نخواستہ غیر آئینی آپ دوبارہ میرا چلا دیں. آئین کے مطابق نہیں چل رہی ہے, ٹھیک, آئین کے مطابق نہیں چل رہی ہے. رانا صاحب بیسیکلی سمجھتے ہیں کہ آپ کی حکومت آئین کے مطابق نہیں چل رہی. اب آپ پارلیمانی سیکرٹری بھی ہیں لا اینڈ جسٹس کی, ویسے بھی آپ وکیل ہیں, کوئین مدر اسکالر ہیں, بیرسٹر بھی آپ ہیں, آپ کیوں نہیں چل رہے آپ آئین کے مطابق, کیا وجہ ہے؟ تھینک یو ڈاکٹر صاحب. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ رانا صاحب بہت ہی ایک پرانے پارلیمنٹیرین ہیں اور ان سے توقع ہوتی ہے کہ یہ پارلیمان کو عزت دیں گے, پاکستان کے جمہوری نظام کو تقویت دیں گے. تو مجھے افسوس ہوا ان کی یہ بات سن کر. دیکھیں پاکستان کی عوام کو آپ کے پروگرام کے توسط سے انٹرنیشنل جو میڈیا کو دیکھتے ہیں لوگ ہمارے پاکستان کے اندر, ان کو باور کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر آئین کے مطابق پارلیمان چل رہا ہے, پاکستان کے اندر جمہوریت آگے بڑھ رہی ہے, پاکستان کے ہر شہری کو اپنے آئینی حقوق مل رہے ہیں, اور پاکستان کے اندر جمہوریت کا جو تسلسل ہے وہ بھی آگے بڑھ رہا ہے. کیونکہ دیکھیں نا, ڈیموکریسی جو ہے وہ مضبوط ہوئی ہے. 3 ایسے اقتدار آئے ہیں جہاں ایک جمہوری پارٹی نے اپنے اقتدار کو ختم کیا
اور آگے پاس آن کیا، تو جمہوریت آگے بڑھ رہی ہے. تو رانا صاحب کی اس بات سے بالکل بھی اتفاق نہیں کرتے اور افسوس ہوا مجھے ان کا جو یہ تجزیہ ہے اس کو سن کر. اور شامی صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ آپ ایک پارلیمان کا حصہ ہیں، اس پارلیمان کے اندر آپ آئین کے تحت ممبران پارلیمنٹ الیکٹ ہو کر آئے ہیں، آپ نے حلف لیا ہے پاکستان کے عوام کے حقوق کی پاسداری کرنے کا. تو کیسے غیر آئینی ہوا یہ عمل؟ آئین کے عین مطابق ہے اور جمہوریت آگے بڑھ رہی ہے. جہاں تک آپ نے بات کی نواز شریف کے ٹویٹ کی، سابق نااہل وزیر اعظم جو سیاست سے ہمیشہ کے لیے باہر ہو چکے ہیں، آپ نے ان کے ٹویٹ کی بات کی. انہوں نے کہا ظاہر ہے وہ اپنے آپ کو پالیٹکس کا حصہ سمجھتے ہیں، آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ باہر ہو گئے. نہیں دیکھیں، حقائق یہ ہے نا کہ وہ آئین شکنوں کی بات کر رہے ہیں کہ آئین شکنوں کی غلامی نہیں کرنا چاہتے. تو آئین کے مطابق کون نااہل ہے؟ کس کے بارے میں اعلیٰ عدالت نے کہا ہے کہ آپ نااہل ہیں، آپ صادق اور امین نہیں ہیں؟ پولیٹیکل نہیں ہے. نہیں، لیکن پولیٹیکل پوزیشن وہی دیکھیں، آئین کے اندر ایک چیز واضح ہے، 62 اور 63 میں لکھ دیا ہے کہ یہ ہیں وہ دائرے جن کے مطابق آپ پاکستان کے اندر ممبران پارلیمنٹ بننے کے لیے اہل ہیں. کہہ دیا کہ سابق وزیر اعظم، 3 دفعہ کے منتخب سابق وزیر اعظم پاکستان کی اعلیٰ عدالت نے کہہ دیا اہل نہیں ہیں. تو یہ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ کون آئین شک ہے؟ آپ تو آئین کے زاویے کے اندر آتے ہی نہیں ہیں. دیکھیں نا، لیگلی اور پولیٹیکلی بھی آپ تو اس قابل نہیں ہیں. تو بیسیکلی نواز شریف صاحب جو آرگومنٹ کر رہے ہیں وہ بھی ایک آپ نے اس کا بھی نکال لیا. دیکھیں نا، وہ تو ایک جمہوری پارٹی کی سربراہی بھی نہیں کر سکتے اور ہمیں آج بتا رہے ہیں، درس دے رہے ہیں کہ آئین کو کیسے چلنا ہے. دیکھیں ان کی ساری سیاست افسوسناک ہے ڈاکٹر صاحب، افسوسناک ہے. ساری سیاست اقتدار کی جنگ کے لیے ہے اور اس اقتدار کی جنگ کے لیے یہ پاکستان کے جو آئینی ادارے ہیں ان کو کمزور کر رہے ہیں اور ان کو کمزور کرنے سے جمہوریت کمزور ہو رہی ہے. اور ان کا یہ جو بیانیہ ہے نا اداروں کے خلاف، یہ ان کو اس وقت لگ رہا ہے کہ اس کو شاید ان کے حلقوں میں پذیرائی مل رہی ہے، لیکن پاکستان کی عوام اس بیانیے کو بارہا مسترد کر رہے ہیں. شامی صاحب چونکہ پہلے پارٹ میں میرے ساتھ ہیں، ان کو میں ایک دفعہ لے لوں. شامی صاحب یہ ایک دلچسپ قسم کا یہاں پہ معمہ ہے. وہ معمہ یہ ہے کہ قانونی طور پہ، آئینی طور پہ تو نواز شریف صاحب جو ہے وہ پروسیس سے باہر ہو گئے ہیں. جب تک یہ نظام کھڑا ہے، جب تک یہ عدالتیں کھڑی ہیں، ان کی اتھارٹی ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب اس پولیٹیکل پروسیس سے ہمیشہ کے لیے باہر ہو گئے، انلیس کہ سارا سسٹم ہی چینج ہو جائے. دوسری طرف نواز شریف یہ کہہ رہے ہیں کہ جو چیزیں ہو رہی ہیں یہ آئینی نہیں ہے اور پولیٹیکلی طور پر وہ ریلیونٹ ہیں. ان کے ٹویٹ کو بھی ہزاروں لوگ ری ٹویٹ کر رہے ہیں. ان کی صاحبزادی جو ہے وہ بڑے کراؤڈ پول کرتی ہیں. اس پہ اس کو کیسے سمجھائیں گے آپ ہمیں کہ یہ ڈائیکاٹمی کیا ہے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، یہ بات درست ہے کہ نواز شریف صاحب کے خلاف فیصلے آ چکے ہیں عدالت سے، لیکن ان کی اپیلیں ابھی تک زیر سماعت ہیں اور یعنی سپریم کورٹ سے ان کا فیصلہ ہونا ہے. تو اس لیے آپ ان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ابھی پروسیس میں ہیں. لیکن اس سے قطع نظر کہ وہ خود انتخاب میں حصہ لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے، لیکن وہ ایک بڑی پارٹی کے قائد ہیں اور وہ پارٹی ان کی بات سنتی ہے اور ان کی ایک بڑی کانسٹیٹوئنسی موجود ہے. اس بات کا انکار نہیں ہو سکتا. تو اس ملک کی پالیٹکس کو وہ انفلوئنس کرتے ہیں اور ان کی رائے کی ایک اہمیت ہوتی ہے. یہ بات اپنی جگہ وزن رکھتی ہے. صحیح. اور جہاں تک آئین شکنی کا تعلق ہے اور آئین شکنوں کی غلامی نہ کرنے کا تعلق ہے، اصولی طور پر تو یہ بات بھی درست ہے کہ آئین شکن جو ہے ان کی غلامی نہیں کرنی چاہیے، آئین شکنی جو ہے اس کو قبول نہیں کرنا چاہیے. لیکن اس وقت جو صورت ہے کہ یہ آئین کے تابع ایک حکومت قائم ہے، وہ آئین پر عمل نہیں کر رہی یا کر رہی ہے، اس بارے میں اپنی تنقید ہو سکتی ہے، اپنی رائے ہو سکتی ہے. اور خود مولانا فضل الرحمان نے جب انتخاب کے بعد یہ کہا تھا کہ ہمیں اسمبلیوں سے الگ ہو جانا چاہیے اور ہمیں اس حکومت کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے، تو نواز شریف صاحب نے ان کی اس رائے سے اختلاف کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اسمبلیوں میں بیٹھنا چاہیے. شامی صاحب اس کو ہم کیسے ایکسپلین کریں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس آئین کے تحت چلنے والی عدالتیں ان کو بلا رہی ہیں اور وقت پہ وقت گزر چکا ہے، سال ڈیڑھ گزر گیا ہے، لیکن وہ آئے نہیں ہیں. سو بیسک وہ پروسیس جو ہے لا کا اس کو انہوں نے روک کے رکھا ہوا ہے، اس کو منطقی انجام تک وہ نہیں جانے دیتے. وہ انتظار کر رہے ہیں کہ سیاست بدل جائے گی. تو اس کو پھر کیسے ہم قانونی ایکسپلین کریں گے؟ دیکھیے اس وقت تو ان کا موقف تو یہ ہے کہ وہ اپنی صحت کی خرابی کی وجہ سے عدالت کی اجازت کے ساتھ وہاں گئے ہیں اور جب تک ان کو ڈاکٹر اجازت نہیں دیں گے واپس نہیں آئیں گے. یہ ان کا موقف ہے. اب اس میں
कितना आपको किसी को ये कबूल हो या ना हो, लेकिन ये अपनी जगह उनसे उनको वो ही यही जाहिर करते हैं। तो वो अब इस वक्त बीमार हैं और इलाज के लिए वहाँ मुकीम है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर बहुत कई दफा हम ऐसा देख चुके हैं कि कई लीडर हमारे बाहर रहे, खुद नवाज शरीफ साहब भी वो बाहर रहे, बैरून मुल्क जाना पड़ा उनको, उनके खिलाफ अदालतों से फैसले हुए और फिर वो फैसले रिवर्स हुए और उनका मौक़िफ़ जो है उस पर तस्लीम कर लिया गया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो थी वो मुल्क से बाहर रहीं, उनके खिलाफ फैसले हुए, लेकिन वो फिर फैसले रिवर्स हुए सही है। और वो वापस आई। ठीक तो है, सियासत जो पाकिस्तानी सियासत ऐसी ही है।